السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ نواز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں اور جو ہمیں اطلاعات ہے، جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو قطری جہاز انہیں لے کے گیا وہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کا کرایہ نہیں ادا کیا، وہ بنیادی طور پر جو قطر کی حکومت ہے اس کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس میں بہت پہلے ہم یہ خبریں دے رہے تھے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، اور اب جب مسلم لیگ نون نے اس بات کو کنفیس کر لیا کہ یہ جو جہاز تھا، جو ایئر ایمبولنس تھی، کروڑوں روپے اس میں خرچہ آنا تھا اگر میاں نواز شریف صاحب اس کو پے کرتے، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کی پاکٹ سے نہیں گیا، یہ جو قطری جو حکومت ہے، جو شہزادے ان کے دوست ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے قطر نے کچھ اماؤنٹ جو تھی وہ پاکستان کو دی تھی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس مد میں دی گئی۔ سعودی عرب نے دی، یو اے ای نے دی اور بہت سارے ممالک نے دی، تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں اطلاعات تھیں کہ وہ اماؤنٹ کیوں دی گئی ہے، لیکن قطر سے جو رقم آئی ہے اس کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ رقم کیوں دی گئی تھی۔ بہرحال یہ کیا شرائیں ہیں، میں کوئی بات حتمی طور پہ اس لیے نہیں کہہ سکتا، نہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت عدالت نے دی، اس کے بعد باہر جانے کی اجازت بھی عدالت نے دی، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس میں کوئی ڈیل ہے، کوئی گٹھ جوڑ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالت پر بھی شکوک کا اظہار کر رہے ہیں، جو نہ میں کرنا چاہتا ہوں اور نہ میرا اس پہ بلیو ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ کب لوگوں کو اتنا ریلیف عدالتوں نے دیا ہے، کب یہاں پر تو 2 بجے کے بعد، 12:30 بجے کے بعد اگر کوئی درخواست بھی جمع کرانے جائے تو اس کو کورٹس انٹرٹین نہیں کرتی، لیکن یہ چھٹی والے دن لیٹ اپلیکیشن، پھر اسی دن فیصلہ، اور وفاقی وزیر بھی اس معاملے میں بات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر ضمانت جو تھی وہ اگر نواز شریف صاحب نے منگل کو ہی جانا تھا تو پھر سیٹرڈے کو کیوں یہ عدالت لگائی گئی، یہ سارا کام تو منڈے کو بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ ان کا بیان ہے، وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ عام آدمی کو اس طرح ریلیف نہیں ملتا، اور جو میاں نواز شریف صاحب کی جو تصاویر تھیں اس سے بالکل وہ بیمار نہیں لگتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کسی آدمی سے ملاقات نہیں کی، ان کی کوئی تصاویر نہیں آئیں، کیونکہ اس سے وہ جو بیماری کا وہ جو ایک بات کر رہے تھے وہ ساری کی ساری نگیٹ ہو جانی تھی۔ پھر جو جہاز کے اندر سے جو تصاویر ہیں، جس طرح سے وہ چڑھے ہیں، جس طرح سے وہ چلے ہیں، جس طرح وہ بہترین لباس میں ملبوس ہو کے وہ بیٹھے ہیں جہاز میں، اور ان کے سامنے ہمیں تو یہی بتایا جاتا رہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو شوگر ہے، ان کا 300 درجے تک شوگر کا لیول ہے، وہ نیچے نہیں آ رہا، ڈاکٹر بڑے پریشان ہیں، لیکن جہاز میں ان کے سامنے جو بڑا سا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس میں 2 رنگ کے انگور تھے، اس میں ریڈ انگور تھے، اس میں گرین انگور تھے، اور شہباز شریف صاحب کی جو اٹائر تھی، جس طرح گیلس پہنے ہوئے انہوں نے، اور بہت ویل ڈریس تھے، ایز اف ہی از گوئنگ ٹو ایڈریس سم کائنڈ آف کانفرنس اوور دیئر۔ پھر جب میاں نواز شریف صاحب وہاں پر پہنچے ہیں تو لندن میں لندن سے پہلے دوحہ جب پہنچے ہیں تو انہیں فل پروٹوکول دیا گیا، وہاں پر قطری حکومت نے انہیں فل پروٹوکول دیا، وہاں پر پھر ان کا بتایا جاتا ہے طبی معائنہ ہوا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فل پروٹوکول۔ پھر جب وہ لندن پہنچے ہیں تو وہ کسی کلینک میں نہیں گئے۔ ہمیں یہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی رہیں کہ 29 تاریخ سے ڈاکٹرز الرٹ ہیں، ان کو لائن اپ کر لیا گیا ہے اور وہ جاتے ہی ان کا علاج معالجہ ہوگا، لیکن جب وہاں پر وہ گئے تو وہ نہیں گئے ہاسپٹل یا کسی کلینک نہیں گئے، اپنے گھر گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ
کسی بھی وقت جو ہارلے اسٹریٹ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کا طبی معائنہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کا علاج لندن میں ہونا ہے یا ان کا علاج امریکہ میں ہونا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے علاج کو 5-6 مہینے لگ سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے، نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اب یہ میں ساری کہانی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا، اب بھی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کنٹیکسٹ کا اندازہ ہو کہ بلڈ کی گئی یہ کیمپین پچھلے 2-3 ہفتوں سے کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، پلیٹلٹ کاؤنٹس ایسا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جیسے ہی کوئی عدالت میں تاریخ پڑتی تھی، کہیں حکومت کوئی بات کرتی تھی تو مسلم لیگ نون یہ چیختی تھی کہ جناب یہ پلیز میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے کہ نواز شریف صاحب کی صحت بہت خراب ہے، ان کی جان کو بڑے خطرات لاحق ہیں۔ لیکن اب جس انداز میں مسلم لیگ نون کے قائدین نے یہ کنفیس کرنا شروع کیا ہے کہ یہ تو جناب قطر کی حکومت اس میں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ کہتے رہے کہ 2-3 عرب ممالک کے ہمارے جو دوست ہیں، ممالک کے جو سربراہان ہیں، وہ مانگ رہے ہیں NRO، اور میں نے منع کر دیا ہے کہ میں کسی قیمت پہ بھی NRO نہیں دوں گا۔ لیکن بہرحال نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں، اور بہت سارے سوال ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن سے یہ ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے۔ میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں، میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ہم سب یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ واقعتاً ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، لیکن جس طرح کائنات چل رہی ہے، جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے ہم اس کے وجود کو مانتے ہیں۔ تو جس انداز میں یہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ عدالتوں نے ٹیک اپ کیا، وہاں پر جو چیزیں پیش کی گئیں، جس طریقے سے یہ ساری جو پچھلی پروسیڈنگز ہیں، ان کی نیب سے سروسز ہاسپٹل آنا، اور اس کے بعد ان کی ڈاکومنٹیشن ہونا، اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ عدالتیں جو ہیں وہ کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق ڈاکومنٹس پر فیصلہ کرتی ہیں، اور جب آپ عدالت کو یہ بات بتائیں کہ ان کی طبیعت اور حالت بہت خراب ہے، اور وہ ڈاکٹرز جا کے بتائیں، تو ظاہر ہے عدالت جو پھر فیصلہ کرتی ہے وہ انہی حقائق کی روشنی میں کرتی ہے، اور عدالتوں نے بھی انہی حقائق کی روشنی میں ہی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور پھر اس کا برملا اظہار گیم چینجر اور کسی خدا ترس آدمی نے اسٹیبلشمنٹ میں سوچا۔ تو بہرحال اب جو اصل خبر جو ہے، نواز شریف صاحب تو چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، مریم صاحبہ پاکستان میں ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، نواز شریف تو چلے گئے ہمدردی کی بنیاد پر، رحم کی بنیاد پر، اور نہ جانے کیا کچھ ہوا، اس کی پردہ داری ضروری ہے، اور ہم بھی اس کی پردہ داری رکھ لیتے ہیں، لیکن مریم نواز کو میں باہر نہیں جانے دوں گا۔ مریم نواز پاکستان میں ہی رہیں گی، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان، اور جو بہت سارے لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز خاموش اس لیے ہیں کہ یہ CBM ہے، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، اور وہ بالکل کوئی بیان نہیں دیں گی، وہ کسی ورکر کنونشن میں نہیں جائیں گی، وہ کہیں پہ کچھ نہیں کریں گی، کیونکہ بہرحال انہوں نے بھی باہر جانا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ تو بالکل تصاویر سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ بیمار نہیں تھے، اور یہ سب کچھ باہر جانے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ اب مریم نواز صاحبہ، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ دیکھنا یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی چلی جائیں گی باہر، لیکن عمران خان صاحب اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل کوئی بھی وہ نہیں رعایت برتیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مریم کو باہر نہیں جانے دوں گا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، اس سے پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ ایک بڑی سیاسی جماعت جو حکومتی ادارے، جو ریاست کے ادارے، ان پر تنقید کرتی تھی، فوج پر تنقید کرتی تھی، عدلیہ پر تنقید کرتی تھی، اس کا بیانیہ بدل دیا گیا۔ اب احسن اقبال اور خواجہ آصف ڈیل کریں گے، اور احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے
کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ صرف اپنے والد کی تیمارداری میں یا خاندانی امور نپٹائیں گی اور ان کا پاکستان کی سیاست میں ابھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اسپیکولیشن بہت زیادہ ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یا اس میں جو رول پلے کیا ہے وہ پاکستان کی فورسز نے کیا ہے اور عمران خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ملٹری ذرائع سے، ایجنسیوں سے، تو وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور بالکل سیم پیج پہ ہیں. پاکستان کی فوج آئینی طور پر پابند ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی حمایت کرنے کی اور وہ کر رہی ہے. اور جو آج بہت اسپیکولیشن ہوئی DGISI کی ملاقات سے، تو وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں تھی اور وہ جو افغان مذاکراتی عمل ہے اس کے حوالے سے تھی، کیونکہ کچھ امریکہ کے ہاسٹیجز رہا ہوئے حقانی گروپ کے کچھ لوگوں کے بدلے میں. تو اب حکومت پاکستان کی خواہش ہے کہ مذاکراتی عمل شروع ہو. اور ویسے بھی جو وزیر اعظم ہیں ان کی DGISI سے ملاقات کے معمول کا حصہ ہے. اس پر جو اسپیکولیشن یار لوگوں نے کی ہے، جو پسماندگاہ نے دھرنا جنہیں میں کہتا ہوں، انہوں نے جو کی ہے بات، وہ میرا خیال ہے ایگزیجریشن ہے. بہرحال میں ختم کرتا ہوں اس پہ بات کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا کرائن یہ بتاتے ہیں اور حالات میں جس طرح سے ہوا بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب مریم کے باہر جانے پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا. جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مریم بھی باہر چلی جائیں گی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبا دیں، اس کو پریس کر دیں، تو جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن چلی جائے گی اور میں تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا.